أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 417 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی گئی. 134 لفظی ترجمہ دیکھیے. من جو کوئی کانا ہے، یریدو ارادہ کرتا، ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ تو اللہ ہی کے ہاں ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، والآخرہ اور آخرت کا. وکان اللہ اور اللہ ہے، سمیعا خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا. ترجمہ یوں ہے، جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں بتائی ہیں. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کافروں کا اصل نشانہ دنیا اور دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہے. ان کافروں کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ان کے دل میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کوئی یقین نہیں ہے، اور نہ ہی حقیقی خالق اور مالک سے ملنے کا کی کوئی تڑپ اور اس کا کوئی شوق ان کے دل میں نہیں ہے. اسی لیے وہ دنیا ہی کو سب کو سمجھتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات حقیقت بتا دی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی ہے. اسی لیے وہ ایمان والوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ان کو ہیچ سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. وہ لوگ چونکہ دنیا کی نعمتوں میں پلتے ہیں اور وہ ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر لوگ ایمان والوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. چونکہ کافروں کے دلوں میں دنیا کی قیمت غیر معمولی ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف دنیا طلب کرتے ہیں، اور جن کو صرف دنیا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا تو دے دیں گے مگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. جس کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے، دنیا میں عطا کیجیے، دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں بعض وہ ہیں مومن و مسلمان جو اللہ اپنے پروردگار سے یوں کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور دوزخ کی آگ سے ہم کو بچائیے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ مومن مسلمانوں کی خوبی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات سے یہ پیغام دیا ہے کہ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور کامیابی کا طلبگار. مومن و مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے مفاد کی خاطر آخرت کی کامیابیوں اور نعمتوں سے محروم نہ رہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک، دنیا کی دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ٹکا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ عزت، یہ شہرت، یہ بلندیاں، یہ ترقیاں، یہ ساری چیزوں کی چمک دمک کو دیکھ کر کبھی بعض مرتبہ مومن و مسلمان بھی بہک جاتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور آخرت کا تصور اس سے کم ہوتا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے یہاں اس حقیقت کو بتایا ہے کہ مومن مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کے مفاد کے خاطر آخرت کی کامیابیوں اور نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مختصر سی زندگی میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ہدف اور نشانہ آخرت کو بنائے، اور بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا زندگی کی ضرورت ہے اور آخرت زندگی کا مقصد ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو مقصد کے لیے ضرورت کی قربانی دے سکتا ہے مگر ضرورت کے لیے مقصد کی قربانی نہیں دے سکتا۔ آخرت کی حصول کے لیے دنیا میں کمی بیشی مسلمان کو منظور ہو سکتی ہے، مگر دنیا کی کامیابی اور دنیاوی مفاد کے لیے آخرت میں کمی بیشی کبھی ایک مسلمان کو منظور نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں جو پڑھی گئی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے اسے دنیا کا طالب ہو کر آخرت کے ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخرت کا ثواب اور آخرت کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جو شخص صرف دنیا کی بھلائی چاہ رہا ہے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کی بھی بھلائی موجود ہے، آخرت کی بھلائی بھی موجود ہے، اس کے پاس تو سب خزانے موجود ہیں۔ جو شخص دنیا کے طلبگار ہو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں جہاں کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور ایک مسلمان کو آخرت کا طالب بننا چاہیے، ہونا چاہیے، اور ضرورت کی حد تک تو دنیا سے تعلق رہتا ہی ہے مگر آخرت کو مقصد حیات بنا کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو منتشر کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ بہرحال یہاں اس حقیقت کو بتا دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے اور ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے جو دنیا کے طرفگار ہیں اور صرف دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سن رہا ہے جو اور دیکھ رہا ہے جو آخرت کے طرفگار ہیں۔ مومن اور مسلمان کو اس فیصلے کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو لے کر چلے گا۔ آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنے اور نشانہ بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا بالکل چھوڑ دی جائے، اعتدال ہے، دین اور دنیا کی جامعیت ہے۔ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی چاہو آخرت کی بھی بھلائی چاہو، فرق اتنا رکھو کہ دنیا کو ایک ضرورت سمجھو اور آخرت کو اپنا مقصد حیات بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ